چھوٹی سی گلہری جس کا نام مہر تھا اپنے دوست بابر ایک خرگوش کے ساتھ شہر کے بازار میں گھوم رہی تھی۔ انہوں نے ایک دکان دیکھی جس پر لکھا تھا جادو کی دکان۔ اندر رنگ برنگے کھلونے تھے۔ ایک خوبصورت چمکتا ہوا گولڈن بال تھا جس پر ستارے لٹک رہے تھے۔ مہر کی نظریں اسی پر اٹکی رہ گئیں۔ اوہ بابر، دیکھو تو کتنا خوبصورت بال ہے، مہر نے کہا۔ بابر نے کہا، ہاں لیکن اس کے دام دیکھو، 5 سونے کے سکے ہم کبھی نہیں خرید سکتے۔ دونوں اداس ہو کر وہاں سے چل دیے، پر مہر کا دل اس بال کے لیے مچلتا رہا۔ وہ سوچتی رہی، کاش میرے پاس اتنے سکے ہوتے۔ جب مہر گھر پہنچی تو اس کی امی نے پوچھا، مہر بیٹے، تمہارے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ مہر نے سوچا کیوں نہ وہ کچھ ایکسائٹنگ بتائے۔ اس نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے آج بازار میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک بندر نے گٹار بجایا اور اس کی آواز سن کر سب لوگ ناچنے لگے۔ مہر کی امی کو تھوڑا عجیب لگا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اندر اندر مہر کو مزہ آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سنا کر وہ کچھ خاص محسوس کر سکتی ہے۔ اگلے دن جنگل میں اس نے اپنے دوستوں کو بتایا، کل رات کو ایک جن میرے باغ میں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بہت اچھی گلہری ہو۔ سارے دوست حیران رہ گئے۔ سچ میں کیسا دکھتا تھا وہ؟ کسی نے پوچھا۔ مہر نے اپنی کہانی کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ بہت بڑا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کے پاس جادوئی پاورز تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے گھیر لیا، سب اسے سننا چاہتے تھے۔ مہر کو اتنی اٹینشن پسند آئی، اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب تو مہر کو عادت سی ہو گئی تھی، ہر روز وہ کوئی نہ کوئی نئی کہانی بناتی۔ میں نے تو ایک ایسی مچھلی پکڑی تھی جو بات کر سکتی تھی، اور ایسے کئی جھوٹ بولے۔ پہلے تو سب اسے سنتے تھے لیکن آہستہ آہستہ لوگ شک کرنے لگے۔ بابر نے ایک دن پوچھا، مہر یہ سب سچ ہے؟ مہر کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، ہاں میرا مطلب وہ دونوں بار میں نے ہی کیا۔ بابر نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ مسکرا کر چلا گیا۔ ایک دن مہر نے گھر کا کام کرتے ہوئے اپنی امی کا پسندیدہ خوبصورت گلاس کا بول گرا دیا۔ بول چند ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ مہر گھبرا گئی، امی کتنا غصہ ہوں گی۔ جب امی نے پوچھا یہ بول کیسے ٹوٹا، مہر نے جلدی سے کہا، وہ بلی تھی، وہ کھڑکی سے اندر آئی اور اس نے دھکا دے کر بول گرا دیا۔ مہر کی امی نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ ڈر، صرف اداسی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کی خاموشی نے مہر کو غصے سے زیادہ تکلیف دی۔ مہر بہت پریشان تھی۔ وہ باغ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ درخت پر بیٹھے الو نے نیچے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے مہر، اتنی اداس کیوں ہو؟ مہر نے ساری کہانی سنا دی۔ استاد الو نے کہا، مہر تم نے ایک بہت بھاری بوجھ اٹھا لیا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی ڈھال ہے جو صرف وقت کے لیے بچاتی ہے۔ مہر ہمت جمع کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی امی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مہر نے جھک کر آنکھوں میں آنسو لیے امی سے کہا، امی میں نے جھوٹ بولا ہے، بول میں نے گرا دیا تھا، میں غلطی سے اسے چھو گئی تھی اور وہ گر گیا، میں ڈر گئی تھی، بلی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، امی مجھے معاف کر دو۔ کچھ پل کی خاموشی تھی، پھر مہر کی امی نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، مہر تم نے جھوٹ بولا، وہ غلط تھا، لیکن تم نے جو سچ بولا اس کے لیے میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ سچ بولنے میں بہت ہمت لگتی ہے اور آج تم نے وہ ہمت دکھائی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن مہر نے جا کر سب دوستوں سے بولا، دوستوں میں نے تمہیں کئی کہانیاں سنائی، جیسے جن، بولتی مچھلی، وہ سب میری بنائی ہوئی کہانیاں تھیں۔ میں سچ میں معافی چاہتی ہوں۔ پہلے تو سب نے حیرانی سے دیکھا، پھر بابر آ گیا۔ اس نے کہا، مہر تمہیں کہانیاں بنانا اچھی لگتی ہیں، تم ایک اچھی سٹوری ٹیلر ہو،
لیکن اصلی زندگی کی کہانیاں بھی تو کتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ ہم سب مل کر کھیلتے ہیں، ایسی ایڈونچرز کرتے ہیں، پھر ان کی بھی سٹوریز بنا سکتے ہیں، ہے نا؟ مہر کو اچھا محسوس ہوا، اس کے دوستوں نے اسے معاف کر دیا۔ بچوں، یاد رکھنا، جھوٹ ہے ایسی مٹھائی جو کھانے میں اچھی لگتی ہے لیکن پیٹ میں درد کرتی ہے۔ سچ ایسے ہے جیسے کڑوی دوائی جو کھانے میں اچھی نہیں لگتی لیکن زندگی بھر تمہیں مضبوط رکھتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ خوش رہو۔